بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں غور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید احمد جو ہے نا، انہوں نے جس قسم کی باتیں کرنی شروع کی ہیں، اس کے بعد اور جو پی ٹی آئی کی حرکتیں ہیں، اس کے بعد ایک بیان آیا بڑا دھانسو قسم کا، اور انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی سازش پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بیان کس کا ہے اور یہ باتیں کون لوگ کر رہے ہیں؟ کون مطلب پی ٹی کے کون سے ایسے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس پر میں ساری بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ پنجاب کے اندر جو ایک آئینی بحران کی کیفیت جو ہے اس وقت پیدا ہے، اور اس آئینی بحران کو پیدا کرنے میں ظاہر ہے کہ جو اس وقت کے بیٹھے ہوئے پی ٹی کے لوگ ہیں ان کی بہت بڑا مطلب ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ گورنر پنجاب ہو گئے، فیڈرل جو صدر کی طرف چلے جائیں تو صدر صاحب ہو گئے کہ جناب وہ ایک الیکشن ہوا ہے، اور اس الیکشن کے اندر باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے ہیں جناب عزت مآب حمزہ شہباز شریف صاحب، اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو وہ کسی صورت بھی وزیر اعلیٰ کا حلف دینے کو تیار نہیں ہو رہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں جو گورنر پنجاب صاحب ہیں کہ جناب یہ جو الیکشن ہے یہ متنازع ہے اور اس میں بڑی لڑائی مار کٹائی ہوئی ہے، اور پھر بہت ساری کہانیاں جو ہیں پرویز لائی صاحب ان کی باتیں اور سارا کچھ ملا ملو کے اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی رپورٹ لواں گا اور رپورٹ لے کے پھر میں گل کراں گا۔ اچھا، اب یہ میں آپ سے عرض کروں کہ آئین کے تحت جس بندے نے یہ پریزائڈ کیا الیکشن، جو اس پریزائڈنگ آفیسر کا کام سر انجام دے رہے تھے یعنی ڈپٹی اسپیکر صاحب، انہوں نے ایک فوری طور پر لکھ کر بھیج دیا تھا کہ جناب یہ بندہ الیکٹ ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا حلف لیا جائے۔ آئین کا آرٹیکل 130 کی ذیلی شق 5 یہ کہتی ہے کہ کسی صورت بھی حلف لینے سے روکا نہیں جا سکتا، گورنر باؤنڈ ہے لینے کا، لیکن گورنر نے جناب دودھ جو مینگنیاں پانی شروع کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی تک یہ صوبہ جو کہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، وہ ایک آئینی جو ہے نا عہدہ اس میں موجود نہیں ہے، اور وہ کسی بھی ایک وزیر اعلیٰ کے بغیر چلایا جا رہا ہے۔ آج 24 تاریخ ہو گئی اور 24 دنوں سے یہ ایک صورتحال جو ہے وہ شکار ہے اس کا، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اور اس کے باوجود کہ عدالت جو ہے انہوں نے ڈائریکشن دی ہے صدر پاکستان کو کہ جناب اے والا کام جڑا نا اے کرو، اسی امید کرتے ہیں کہ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں، ذرا اردو جڑی نا گلابی جی ہو گئی سی، میں ذرا سیدھی کر لوں، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جناب آپ جو آئین کے تحت اپنی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں گے اور کوئی نمائندہ مقرر کریں گے جو یہاں پر آ کے حمزہ شہباز شریف سے حلف لے گا۔ اچھا، یہ بات۔ اچھا، جہاں تک پی ٹی کا معاملہ ہے، پی ٹی کہتی کہ جناب انتخاب ہی ٹھیک نہیں، ساڑھے بندے توڑے گئے، یہ کیتا گیا وہ کیتا، وہ جو ایک ان کا رولا رپا ڈالنے کی آتا ہے وہ رولا رپا ڈال رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں بڑی ہاسے والی گل ہے، دیکھیں جھوٹ دے نا پاؤں کوئی نہیں ہوں، وہ دے پیر جڑے نا وہ پتہ نہیں کتنے ہوں، پچھل پیری۔ ویسے اس حکومت کے دوران تو پچھل پیری، جن بھوت، خلائی مخلوق، یہ سارا کچھ بہت کچھ چلتا رہا ہے۔ عمران خان سے ان چیزوں کو منسوب کیا جاتا رہا ہے، خاص طور پہ بنی گہلا کے حوالے سے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے۔ ایک لیٹر لکھا عمران خان صاحب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کہ جناب یہ 26 لوگ ہیں، اور یہ 26 لوگ جو ہیں یہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے میاں حمزہ شہباز شریف کی حمایت میں، ہماری پارٹی پالیسی سے ہٹ کے، اور پرویز لائی صاحب کو ووٹ نہیں دیا جو ہماری پارٹی کی طرف سے نامینیٹڈ تھے، تو انہوں نے پارٹی پالیسی کی ہے خلاف ورزی، لہٰذا ان کے خلاف آپ ریفرنس جو ہے وہ بھجوائیں اس کو اپنا الیکشن کمیشن کو۔ اور پرویز لائی نے دستی اسے ٹائم فٹافٹ 3 منٹ ہی لیٹر سائن کر کے وہ جواب بھی دیا۔ اچھا، اب اگر یہ بات درست ہے کہ 26 لوگوں نے، جن میں علیم خان صاحب بھی شامل ہیں، جس میں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں، انہوں نے ووٹ کیا ہے تو حمزہ شہباز شریف صاحب کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن ہوا تو ووٹ کیتا نا، مطلب ہواج ووٹ کرتا انہوں نے، تو وہ ووٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ الیکشن کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ 26.5 بندے لوٹے ہو گئے، باغی ہو گئے، تو الیکشن کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور حمزہ شہباز صاحب کی جیت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک طرف ان کا یہ حالت ہے، دوسری طرف جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں، وہ جا کے دالہ اخلوق کے اندر کہ جناب انتخاب درست نہیں سی گا، تو وہ کہتے ہیں بھائی تو کتوں آ گیا کاف لیگ کے بندے کو، ان تھوڑی سی عدالت نے کھچائی کی تھی تو وہ درخواست واپس لے کے نس گیا، ایک اور بندہ آ گیا، انہوں نے کہا سی وہ جو عثمان بزدار صاحب تھے نا سر، انہوں نے استعفیٰ نہیں سی ٹھیک ہویا سر، تے وہ تو استعفیٰ جانا سی گورنر دے نا اور ہاتھ نہ لکھیا ہونا سی۔ انہوں نے کہا تو کتوں آ گیا، جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی، وہ تو
انہوں تراز کوئی نہیں، تینے ٹھڈ کیوں پیڑے، وہ تو پرویز لائی صاحب کے سیکنڈر بنے ہوئے تھے، انہوں نے تو سیکنڈ کیا ان کے کاغذات نامزدگی کو، انہوں نے اعتراض، تینوں کا اعتراض چلنا سا تو نہیں تو میں 10 لاکھ روپے جرمانہ کریں گے، انہوں نے کہا نہیں سر معافی دے دو، اے درخواست واپس کر دو، وہ درخواست بھی نپٹا دی گئی۔ اب اس کے بعد حمزہ صاحب کی نے جو اپلیکیشن دی تھی اس میں انہوں نے کہا جی یہ حلف نہیں لے رہا، اس میں انہوں نے عدالت عالیہ نے باقاعدہ طور پر جو ہے اپنا صدر پاکستان ان کو یہ ایک ڈائریکشن دی کہ جناب مہربانی کرو کوئی بندہ نمائندہ مقرر کرو اور نمائندہ مقرر کر کے تو اس کو آگے جو ہے نا حلف کو کروائیں، لیکن انہوں نے نمائندہ مقرر نہیں کیتا۔ اب یہاں پر جو غلطی ہوئی ہے جو قانونی اعتبار سے، سعید چودھری صاحب کو آپ جانتے ہیں سارے، ہمارے دوست ہیں اور وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں یہ جو ہے نا اپنا آئینی معاملات کے اور قانونی معاملات کے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، بلکہ میں نے فون کر کے پوچھی اور انہوں نے اپنے شاید ویلاگ میں بھی بات کی تھی، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اس میں سب سے بڑی غلطی نون لیگ سے یہ ہوئی کہ انہوں نے وفاق کو فیڈریشن آف پاکستان کو فریق نہیں بنایا۔ اگر انہوں نے فیڈریشن آف پاکستان کو فریق بنایا ہوتا تو عدالت جو ہے ان کو ڈائریکشن دیتی، ان کو حکم جاری کرتی کہ جناب آپ یہ جو ہے نا اس کی ایڈوائس جاری کریں اور یہاں پر حلف ہونا چاہیے۔ لہٰذا فیڈریشن آف پاکستان کا سربراہ کون ہے اس وقت؟ پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ کون ہے؟ شہباز شریف۔ وہ کیبنٹ میں لے کے جاتے، کیبنٹ میں کہتے کہ جناب یہ ڈائریکشن آئی ہے، وہاں سے ایڈوائس جاری کرتے صدر کو اور پھر آپشن کیوں نہیں سی بچتا، انہوں نے کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا یہاں پر تعینات کر دینا تھا۔ ظاہر ہے وہ سنجرانی صاحب ہی ہوتے اور صادق سنجرانی میرا حال نام ان کا، ہاں صادق سنجرانی صاحب ہی ہوتے جو چیئرمین سینٹ ہیں، اور پھر جو ہے پرویز لائی صاحب کو ویسے کرنا چاہیے تھا، لیکن پرویز لائی چونکہ آپ اس لیے بڑا دکھی بیچارہ، وہ باواں دی ٹوٹڑ بھاج سی نا، وہ تو مطلب اگلے دن ہی ٹھیک ہو گئی سی۔ ایسا کمال کا تیل، مجھے لگتا ہے یہ تیل بنی گالا سے آیا تھا، جنہیں 3 منٹ ہی کام ٹھیک کرتا۔ بہو جی آپ کا کسی کا وہ مسئلہ ہو نا تو پرویز لائی صاحب سے رابطہ کر لیں، کوئی لت باں ٹوٹ جاتی بندے دی، ٹرتے پھرتے ہے کہڑی گل ہے، سٹاں بجتی رہتی ہیں، تو پرویز لائی صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے اس حکیم کا یا اس خلائی مخلوق کا یا وہ نسخہ کیمیا معلوم کریں جس سے وہ جو ہے نا بازو ان کے جڑ گئے تھے۔ اچھا بہرحال وہ جناب پرویز لائی صاحب کو ایک وہ دکھ، اور دوسرا جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہائے ہائے میں وزیر اللہ بڑھنا سی، ہائے ہائے میرا وزارت اعلیٰ رہ گئی، لہٰذا انہوں نے تو کسی صورت نہیں لینا سی۔ اب وہاں پر جو غلطی ہوئی ہے یہ وکلا سے، جو حمزہ شہباز شریف کے وکلا ہیں ان سے، کہ انہوں نے فیڈریشن آف پاکستان کو وہ نہیں فریق نہیں بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ کوئی حکم ماننے کا پابند نہیں ہے، سچی بات ہی آئینی طور پہ، نہ ہی ان کو حکم دیا گیا۔ یہ اگر کوئی رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا ہے تو وہ غلط رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ان کو ایک ڈائریکشن کا لفظ کہا جا سکتا ہے، ایک مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سے امید کی گئی ہے، الفاظ بھی یہی استعمال کیے گئے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کسی آئینی عہدیدار کو یہ حکم دیں گے کہ وہ جا کے یہ حلف جو ہے وہ لے گا حمزہ شہباز شریف سے، تاکہ صوبے کے معاملات آگے چلیں، اور ایک آئینی اوبلیگیشن ہے جو پوری کرنا لازمی ہے۔ لیکن صدر پاکستان ظاہر ہے وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا، وہ تھوڑا جا وائرس آ گیا، وہ لگتا ہے کتنے دن پھر ٹھیک کریں گے جا کے کرنا لے، تو اس کے بعد جا کے کوئی معاملہ آگے چلے گا۔ لیکن کتنی دیر روک لیں گے؟ سوال یہ ہے کہ کتنی دیر روک لیں گے حمزہ شہباز شریف کا استعفیٰ؟ اور دوسرا ایک حل اور بھی ہے، اور وہ حل یہ ہے، وہ میرا خیال اگلے 1-2 روز میں ہو جائے گا، کہ جناب یہ جو ہے اپنا وزیر اعظم پاکستان وہ سمری بھیج دیں گے کہ جناب اے ہٹاتا تے اے گورنر لاتا، یعنی مخدوم احمد محمود لاتا، کوئی اپنی پارٹی کا لاتا، وہ آ کے اوتھلا لے گا، پھر کی کرو گے؟ مطلب ہے کہ یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، یہ صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ ملک کے اندر انریسٹ پیدا ہو، اور اس انریسٹ کے نتیجے میں پاویں ملک چلے نہ چلے، سانو عمران خان چاہیے وہ پرائم منسٹر کے ہاؤس کے اندر، اور وہاں پر وہ بنی گلہ سے پرائم منسٹر ہاؤس آئے، پھر وہاں سے واپس جائے، پھر جناب اس تو فون آئے کہ وہ اے والا ایک چھلیڈا جڑا نا یہ بڑا تنگ کر رہے تھے، پھر عمران خان واپس جاوے، پھر ان جا کے کوئی مطلب لال رنگ کا دوپٹہ بن کے آوے تو پھر آ جائے۔ مطلب یہ حرکتیں جو ہے نا وہ ہوتی رہے، اور اس سارے میں پاکستان کے غریب عوام کا 98 کروڑ روپے کا پٹرول خرچ ہو جائے ہیلی کاپٹر کے اوپر۔ سر 98 کروڑ روپیہ خرچ کیا عمران خان صاحب نے 3.5 سال کے اندر، کو 5-7-10 کلومیٹر دا وایا ہونا ٹوٹل بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس تک کا، اور اس کے اوپر انہوں نے 98 کروڑ روپیہ خرچ کیتا۔ یار منہ نہ کہنا، اور پھر یہ کہتے ہیں میں سادگی کی کمپین چلاتا ہوں، پھر کہتے ہیں میں سادہ آدمی ہوں، وہ کہتے ہیں جی میں چوری ڈاکہ نہیں کرتا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کس طرح کی درویشی ہے، یہ کس طرح کی درویشی ہے یا عیاری ہے؟ میں نے ویسے عیاری بہت ہی لگتی ہے، فیصلہ
فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے, عوام نے کرنا ہے, اور یہ وہ لوگ فیصلہ کریں جو کسی بھی قسم کے وائرس کا شکار نہیں ہے, نہ یوتھی وائرس کا شکار ہے اور نہ ہی وہ دوسرے کسی وائرس کا شکار ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کی باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت کوشش کی جا رہی ہے, پولیٹیکلی بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, اور پاکستان کے جو اہم ترین ادارے ہیں اور جو اہم ترین مناصب کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے. میں نے 2 روز پہلے ایک ویلاگ کر کے بتایا تھا کہ شاہین صاحبائی صاحب نامی ایک صحافی ہیں جو کہ پتہ نہیں ورجینیا میں یا واشنگٹن میں کہاں پر ان کا قیام ہے, وہاں پر وہ رہتے ہیں, اور وہاں سے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک ٹویٹ کیا اور ان کا انہوں نے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد ٹرینڈ بننے شروع ہوئے, چیزیں چلنی شروع ہوئیں, پھر جناب جو ہے نا عمران خان نے پھر کہا کہ جناب فوج جو ہے نا وہ اس کے خلاف بات نہ کرے, فوج ہے تو پاکستان ہے, اتو تو ہے کیا چھڑ دا تھلے اشارہ کر چھڑ دا کام چک کے رکھو. اچھا, یہ بات وہ مطلب بڑے آرام سے پتہ چل جاتی یار, اس میں کوئی مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ صرف ٹویٹر کے اوپر ان کے فالورز کو فالو کرنا شروع کریں, آپ کو نظر آ جائے گا ٹویٹ کس قسم کے وہ کر رہے ہیں, تو وہ بات سیدھی ہو جاتی ہے. آج ہوا یہ ہے کہ ایک پریس ریلیز جو ہے وہ میرے سامنے پڑی ہے, یہ آئی ہے اپنا جیو کے اوپر سے, میں نے اس کا پرنٹ لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ترجمان جو ہیں پاک فوج کے میجر جنرل بابر افتخار صاحب, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ جناب انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں اور یہ کوئی بھی سازش جو ہے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اب یہ اس وقت اگر آپ اس موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر دیکھیں تو اس پریس ریلیز کا واضح مقصد یہ ہے, واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے خلاف اب اداروں نے سوچ لیا کہ نو مرسی سر, یہ باز نہیں آ رہے, انہوں نے بڑی دفعہ کہہ لیا انہوں کے خلاف ان کو کارروائی کرنی پڑے گی. پہلے بھی کارروائی کی تھی, کوئی 9-10 کے قریب لوگ پکڑے گئے تھے جس میں ایک بندہ پتہ نہیں کنے 100 اکاؤنٹ چلا رہا سی, ٹھیک ہے. سبزدار لاہور سے بھی ایک بندہ پکڑا گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا اب ایجنسیز یا پاک فوج جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے, اور میں اس کام کی اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کا سربراہ اور اس کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بار بار اصل میں پی ٹی کہہ رہی کہ ساڈا جڑا دیوتا ہے نا تسی پہلے ان اپنے موڈیاں دے بھایا سی, ہوں تسی چکے تھلے چھوڑتا ہے, ہوں دوبارہ موڈیاں دے بالو, یعنی آپ دوبارہ سیاست میں انوالو ہو جائیں. وہ کہہ رہے سی سیاست چ نہیں بڑھنا, وہ کہہ رہے ہیں سانو سیاست تسی چاہیے ہو اور ہماری حمایت کریں, کسی اور کی حمایت بھی نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں یار ساڈا کام نہیں ہے, ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے, آئین کے تحت ملک کو چلنے دیں, لیکن آئین باز نہیں آ رہے جس کے نتیجے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور میں اس کا ایک اور ثبوت آپ کو دے دوں, شیر رشید صاحب ہیں سر, بڑے عمران خان کے یوتھی بنے ہوئے ہیں, ویسے وہ جن کے ہیں انہی کے ہیں, لیکن وہ مخبریاں کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی علاقے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. ایک ٹویٹ انہوں نے آج اور کھڑکایا سر, اور ٹویٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ملک کے حالات گمبھیر, پریشان کن اور تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں. پائے نے یہ تسی کیتے ہیں نظور, یہ عمران خان تاڈے بیسٹ فرینڈ نے کیتے ہیں, جن کے آپ بالکل کچھڑ میں بیٹھ کے ان کی داڑھی پٹتے ہیں نا سر, یہ انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, اور آپ ان کو سمجھانے کی بجائے جلتی پہ تیل ڈالتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ جلا دو, گرا دو, پتہ نہیں پکڑ لو, چور ڈاکو, یہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں نا. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ لوگ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا انہیں اہم عہدوں پر تعینات کیا جا رہا ہے. اچھا, اب یہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی عدالتیں بنائی ہیں, شیر رشید ہوئے, عمران خان ہوئے, ان کا مسئلہ ہی ہے, فسطائی لوگ ہیں نا, ان کے دماغ میں یہ ایک طے شدہ بات انہوں نے کر لی ہوئی ہے کہ جس کو ہم غلط کہتے ہیں یا جو ہم پر سوال اٹھاتا ہے وہ چور ہے, مجرم ہے, ڈاکو ہے, غدار ہے, وہ قابل گردن زنی, لٹکا دو, مار دو, جلا دو. یہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا, یہ ہٹلر کی سوچ ہے. اسی طرح موسولینی اسی طرح کا کریکٹر تھا. ان کا ایک عمران خان کا بیسٹ فرینڈ جو ہے ٹرمپ, وہ بھی اسی قسم کا کریکٹر تھا. ایک بات میں ٹرمپ سے یاد آ گئی, ایک بات کبھی نوٹ کیجئے, ٹرمپ کے کچھ کلپس نکالیں, پریس کانفرنسز میں بہت سارے مل جائیں گے آپ کو, اور ان کو سنیں. آپ یقین کیجئے اتنی مماثلت ہے ٹرمپ کے اندر اور عمران خان کے اندر. وہ بھی یہ الفاظ اکثر استعمال کرتے تھے کہ آئی نو آل تھنگ,
مجھے سب کچھ معلوم ہے. انہوں چند کی گل کر لو کہتا سی مینوں سب کچھ پتا ہے, ان کو وہ مریخ کی گل کرنا سی مینوں سب کچھ پتا ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں خود کو ایکسپرٹ مانتے تھے, اور وہ انگریزی میں جو الفاظ کہتے تھے اسی طرح عمران خان کہتا ہے یہ مینوں یورپ میں میرے تو بہت تک کوئی نہیں جانتا, انڈیا کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, جرمنی اور جرمن کے بارڈر کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. یعنی وہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی طرح کرتے ہیں عمران خان صاحب. یہ دیکھیے گا, یہ ایکچولی ایک نا مجھے کسی نفسیاتی ماہر نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ ایک مرض ہوتا ہے جس میں انسان مبتلا ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ میں سب تو بہتر ہوں اور میں ہی ہر چیز کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, وہ اپنے سے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. ٹرمپ, ہٹلر, مسولینی, اے مودی, ساڈے مشرقی پاسے جڑا بیٹھا ہے بھارت کے اندر, اور یہ عمران خان, یہ سارا کچھ اسی طرح کے لوگ ہیں. اور یہ بس بدقسمتی ہے کہ اس وقت یہ ایک تو چلا گیا ہے جو ہے اپنا ٹرمپ, دو یہ ہے ایک دوسرا بھی چلا گیا, ویسے ہاں عمران خان بھی چلا گیا, یاد کرنا لینا چاہیے. تیسرا ادھر ہے, وہاں پر ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں, اور جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ادھی بھی ایک عجیب و غریب ظلم کی داستانیں ہیں جو لکھی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیکن ٹرمپ کی چونکہ سوچ کے حامل ہیں, تو میں نے صرف وہ مماثلت کے لیے آپ کو یہ ریفرنس دیا تھا. اس سے اگلی بات جو شیخ رشید صاحب نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے وہ بھی سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں. اب یہ کون ہیں جن کی عزت کرنا ملک کے لیے بڑی لازم ہے؟ سر شیخ رشید کو ذہن میں رکھیں, ان کا ماضی ذہن میں رکھیں تو جواب بڑی آسانی سے مل جائے گا. ظاہر ہے پاک فوج ہے, پاک فوج کے عہدیدار ہیں, ٹھیک ہے. اب شیخ رشید جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ عزت انہیں کبھی پھٹودی نہیں سی کی تھی جس نے آئین دیا. عزت تو وہ پتہ نہیں کسی کی کرتے ہی نہیں ہے, آپس کی بات ہے. عزت لفظ وہ صرف پاک فوج کے لیے بولتے ہیں. اب وہ بھی سوالیہ نشان کہتے ہیں اٹھاتے جا رہے ہیں. یہ ایکچولی شیخ رشید صاحب جو ہے نا یہ بھی ایک اور مخبری فرما رہے ہیں کہ اے گئے جے اے کر رہے ہیں, اور ان کی ذمہ داری طریقے کے ساتھ وہ ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا ملک کے حالات گمبھیر ہو گئے ہیں, ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں. یعنی وہ شہباز شریف کو تنقید کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یہ جو لوگ پاکستان کی عدلیہ اور ان کے جو مطلب چیف جسٹس آف پاکستان ہو گئے یا لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہو گئے, جو ان کی مرضی کے خلاف فیصلے آتے ہیں یوتھیائی قوم کے, ان کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے سر. بدتمیزی کرتے ہیں, غلاظت بکتے ہیں باقاعدہ طور پر. اور اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں, میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے جو بات کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جناب کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور ایجنسیز جو ہیں وہ دن رات ان سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہے. تو کامل نتیجے نکلنے شروع ہو جائیں گے سر. بہت سارے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوں گے اور پھر یہ چیخیں ماریں گے, پھر یہ کہیں گے جناب یہ دیکھیں سیاسی کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے. حالانکہ وہ سیاسی کارکن نہیں ہے, وہ فسادی کارکن ہے سر, وہ فتنہ پرداز ہے, وہ فتنہ ڈال رہے ہیں. میری نظر کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ میری اس بات سے اختلاف کرتے ہوں, لیکن میں آپ سے کل ملا کے بات جو اگر سم اپ کروں تو وہ یہ ہے کہ پائن اے عید جو میں نے پہلے کہا تھا کہ عید کی کردی کھلے گی ہے, عید کے بعد بہت کچھ ایسا ہوگا, چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں جس کے نتیجے میں عمران خان اینڈ کمپنی جتنے بھی ان کے بڑے اگے ود کے گلا کرنے لوگ ہیں ان کے آپ ذرا دیکھیے گا کس طریقے سے ان کے ساتھ ان کو سامنا کرنے پڑے گا چیزوں کو, اور ثبوتوں کے ساتھ کرنا ہے. اس دفعہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کسی کو شک کی بنیاد پہ نہیں پکڑنا سر, ثبوت اکٹھے کر کے پورا امریکن طریقہ یعنی یہ امریکی سازش ہے یا نہیں ہے, طریقہ امریکہ میں بنانا ہے یا برطانیہ کا بنانا ہے کہ پہلے سارے ثبوت اکٹھے کر لینے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے تاکہ بچنے کی کوئی گنجائش نہ رہے. قانونی سارے نکات پورے کرنے کے بعد ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا. یہ فیصلہ جو ہے سیاسی سطح پر بھی کیا گیا, یعنی سیاسی قوت نے بھی کیا, اور اسٹیبلشمنٹ کی نے جو بات کی اس حوالے سے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. میجر جنرل بابر افتخار نے جو ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے تو پائن دن رہ گئے نے تھوڑے تو عید بھی آئی کھلوتی ہے, تو اس تو بعد پھر عید دی چھٹیاں دے بھی شاید کام پہ آئی ہوئی, یا ہو سکتا ہے کہ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر لیا جائے. لیکن بہرحال
پی ٹی آئی کے اوپر ایک بڑا آپریشن جو ہے نا یا ان لوگوں کے اوپر، ویسے پی ٹی آئی نہیں کہنا چاہیے، کہنا تو یہی چاہیے کہ ان لوگوں کے اوپر جو کہ اداروں کے خلاف اور ان کے سربراہان کے خلاف غلیظ قسم کی کمپین چلا رہے ہیں، ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ متوقع ہے عید کے موقع کے اوپر، عید کی چھٹیوں میں یا عید کے بعد، نہیں عید دی بس سمجھ لو یہی ہے کہ عید تو بعد ہی سارا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ میری اطلاعات تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اگر آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض ہو تو ضرور لکھ دیجیے گا، اتفاق ہو تاں بھی لکھ دیجیے گا، لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔